आइए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी तारीफ हो तेरे बंदों के लिए जिन्होंने कलाम लिख छोड़ा, ताकि हम इससे पढ़कर तुझे जाने, तेरी बातों को समझें, तेरे कलाम को फॉलो करके खुदावंद तेरी मर्ज़ी को समझें और अपनी ज़िंदगियां उसी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। आज जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं, खुदावंद हमारी मदद कर। तू मेरा ज़िम्मा ले, मेरी आवाज़ का, मेरे गले का, मेरी सांसों का, मेरे ख्यालों का खुदावंद ख़ास तौर पर, कि जो बात हो वो तेरे कलाम से हो और हम सबको तैयार कर ताकि हम सीखें। तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिछले हफ्ते हमने करंथियों का जो ख़त है ये शुरू किया था। उसमें एक बात बड़ी अच्छी, जब हम इसको पढ़ते हैं ना कि करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, तो ख्याल आता है कि ये उनके लिए, करंथियों के लिए। और जब हम करंथियों, उस दौर के करंथियों की तरफ गौर करते हैं, तो वो कितने फ़र्क नहीं थे आज के दौर में। हमारे इर्द गिर्द जो है माहौल उसके मुताबिक थे। ताजर थे, तजारत करते थे, सनतकार थे, दौलतमंद थे। और कभी कभी दौलत जो है वो ब्लेसिंग नहीं होती। और हम देखते हैं कि उस दौर के जो करंथी थे उनकी मिसाल दी जाती थी कि वो इतने बुरे थे कि जब किसी की बुराई बयान करनी होती थी तो लोग कहते थे कि फलां शख्स बहुत ख़राब है, करंथियों की तरह। वो थी, वो हम किसी वक्त बाद में फिर देखेंगे उसको। ये पिछले हफ्ते का था, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जो खूबसूरत बात उसमें बताई थी ना, कि ख़त जो लिखे गए थे, पौलुस रसूल ने 18 महीने रहकर कलीसिया इख्तियार की थी, और उन सब बुराइयों के बावजूद, उन सब बुरे लोगों के दरमियान में से एक छोटा सा ग्रुप निकला था, जिनके लिए बाद में वो बार बार आता रहा, उनको खतूत लिखता रहा। उसने काफ़ी लिखे थे, लेकिन हमारे लिए बाइबल में ये 2 ही रखे गए हैं। हमारा क्या ताल्लुक है इससे? करंथियों के नाम लिखा गया है ख़त में, लेकिन जब हम उसको गौर से पढ़ते हैं, आप अपनी बाइबलें अगर हैं खोल के देखें, उसकी दूसरी आयत में उसने खुले लफ्ज़ों में लिखा है। किनके लिए? उन सब के नाम भी जो हर जगह खुदावंद यीशु का नाम लेते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। हर जगह हम जब खुदावंद यीशु का नाम लेते हैं तो ये ख़त हमारे लिए भी उतना ही अहम है जितना उस वक्त के दौर के करंथियों के लिए था। क्योंकि जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द करंथी बड़े हैं, उनकी उसी डेफिनेशन के हिसाब से। रोमियो का जब ख़त लिखना शुरू किया था उसने, रोमियो के नाम, उसमें भी उसने ये कहा था, उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। सब कौमों में से, कोई एक कौम का जिक्र नहीं है, ना किसी एक इलाके का जिक्र है। हर जगह पर, हर वक्त जो खुदावंद यीशु का नाम लेता है, तो ये जो है ना, ये एक छोटी सी वर्ड्स जो है, इसको यूनिवर्सल लेटर बना देती है। ये तालीम जो है, ये यूनिवर्सल तालीम है। और पौलुस ने जो तालीम दी थी वो पौलुस की थी नहीं, वो सिखाने जाता था। अगर आप टीचर हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो वो तालीम आपकी होती नहीं है। मैंने मैथ पढ़ाया 20 साल, मेरा उसमें कुछ भी नहीं था। एक किताब दी गई थी मुझे, उससे सीखता था, वो आगे बता देता था। ही डिड द सेम थिंग। पौलुस ने यीशु की तालीम को लिया और उसको आगे बयान कर देता था। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो यीशु के हो जाते हैं। यीशु की तालीम हमारे लिए ज़रूरी है उसको समझना,
बेशक वो पौलुस के मुंह से आए या मेरे मुंह से या मेरे बाद किसी और के मुंह से आए, आने वाली पीढ़ी तक इस कलाम को पहुंचाने के लिए पौलुस तो रहने वाला नहीं था, ना यीशु ने रहना था। यीशु आया था, तालीम दी, नजात का इंतज़ाम किया, मरा, जी उठा, आसमान पर चला गया। काम ख़त्म नहीं हुआ, काम सुपुर्द करके गया अपने शागिर्दों के। उनके शागिर्दों ने वो कलाम हम तक पहुंचाया। जब हम बाइबल में देखते हैं ना, जब बात आती है मूसा की, तो मूसा ने जो बातें कही थी वो मूसा बनी इस्राएल के लिए नहीं थी, उस वक्त थी। अगर अब कलाम में है तो आज हमारे लिए। कलाम में जो कुछ लिखा गया है वो हमारे लिए है जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। अब आगे देखें कि वो क्या बताना चाह रहा है हमें। आज की नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, उस नस्ल के लिए भी यही कलाम था। अब जब हम यहाँ पहुँचते हैं 10वीं आयत में, अब आए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। बात ख़त्म क्या हुई है? कामिल बने रहो। और कामिल बने रहने के लिए हमें यक दिल और यक राय होना बहुत ज़रूरी है। अब ये यक राय जो है ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अगर मैं कहूँ चाय गर्म है आपके, नहीं मेरे लिए तो बहुत ठंडी है, मैं उस राय की बात नहीं कर रहा हूँ। We are talking about the teachings of Jesus Christ. We all have to agree on that. यीशु मरा, हम सब मानते हैं। यीशु जिंदा हुआ, हम सब मानते हैं। यीशु आसमान पर गया, हम सब मानते हैं। पर जो कुछ यीशु ने कहा 3 साल के अरसे में, जितना उसने कहा, वो हम सब के लिए एक जैसा है। हम सबको उसमें एक ही राय रखनी है। यही वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। और जब वो कहता है ना कि कामिल बने, मसीह की तालीम में हमारी कोई राय है नहीं, ना हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं। ये रस्मों के लिए जो डिसएग्रीमेंट होता है हमारा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो बातें बेसिक हैं यीशु की तालीम के मुताबिक, उसमें हम एक दूसरे से डिसएग्री कर नहीं सकते। डिसएग्री इसलिए नहीं कर सकते कि मेरी क्या राय है यीशु के बारे में। वही जो था, जो हिस्ट्री हमें दिखाती है, जो कलाम हमें सिखाता है, उससे ना आगे ना उससे पीछे। अब जब उसको पता चला कि डिसएग्रीमेंट वो कौन सा था, वो आदमियों का बीच में आ गया। कोई कहता था ये पौलुस के, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ या कैफा का हूँ। मसीह को भूल गए। हम सब किसके हैं? मसीह के। बाकी सब अगर बपतिस्मे ही कर लें तो जिसने आपको बपतिस्मा दिया आप उसके नहीं हैं। ये अगर आप यहाँ बैठे हैं तो मेरे नहीं हैं। किसके हैं? मसीह के। ये लिखा है हर जगह, खुदावंद यीशु का नाम लेने वाले, उनके लिए ये कलाम है और उनके लिए सारी बातें हमें एग्री करना है खुदावंद के कलाम के मुताबिक। और उसको जब पता चला कि आपस में झगड़े हो रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए, आपको एक सीक्रेट बताऊं, हमारी कामलियत खत्म हो जाती जब झगड़ा बीच में आ जाता है। झगड़ा क्या होता है? झगड़ा आपके दिल में बुराई पैदा करता है किसी शख्स के लिए, और जब बुराई दिल में हो तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह रहता नहीं है। एक ही हो सकता है, या खुदावंद यीशु मसीह हो या झगड़ा हो, बुराई हो। यही तो किया उसने कि हमारे दिल में जब यीशु आता है तो बुराई निकलती है, बदकारी निकलती है। जो कुछ हम बिद्दतें रखते हैं अपने दिलों में या क्रोध रखते हैं, उससे अगर हमें नजात नहीं मिली तो देयर इज नो जीसस इन देयर। आपके दिल में यीशु नहीं है, कामिल नहीं है आप। हमारी कामिलियत बगैर किसी झगड़े के होती है।
سو جب اس کو پتا چلا تب اس نے آ کر ایک اور چیز، جھگڑے کو اپنے زندگیوں سے خارج کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یک دل. کیونکہ ہم کیوں ایک ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یسوع کے بدن کا حصہ ہیں، اور میرا کوئی حصہ میرے خلاف نہیں ہے. بے شک جتنی بھی تکلیف ہو، اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے دوسرا حصہ تیار رہتا ہے ہر وقت. خارش کی مثال دے دیتا ہوں، بڑی سمپل سی ہے. جب خارش ہوتی ہے تو ہاتھ آ جاتا ہے آگے کچھ کرنے. جب بدن ہے یسوع کا، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یہی وہ تعلیم دے رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک رائے ہوں، یک دل ہوں. مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ پولس رسول یسوع کے ساتھ یک رائے تھا، یک دل تھا. اسی کی تعلیم کو وہ آگے دہرا رہا ہے، اپنی کوئی اس نے بات نہیں کی ہے. These are not his teachings. تو جب 12ویں آیت پڑھتے ہیں نا، یہ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا. اور جہاں بپتسمے کی بات ہے تو یسوع کو تو پھر یوحنا کا ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ یوحنا نے اس کو بپتسمہ دیا تھا. دوسری بات جو اس نے کہی کہ نہ پولس نے ہمارے لیے جان دی، بے شک اس نے یہ لکھا، نہ اپلوس نے نہ کیفا نے. سو جان جس نے دی ہم اس کے ہیں. اس نے جان دے کر ہمیں خریدا خون سے، اس لیے ہم اس کے کہلاتے ہیں. اب جو تعلیم ہمیں پولس سے دے رہا ہے وہ کچھ آئی کہاں سے ہے؟ لیٹس لک ایٹ the source of it. That's the most important thing. اور میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں اور غور سے پڑھیں آج گھر جا کر. That's your homework. Gospel of John, chapter 17. اور اس کو غور سے پڑھیں. You know what is that? میں اس کو پڑھ رہا تھا اور مجھے خیال آیا کہ جیزس از رپورٹنگ. اس کو بھی رپورٹ کرنی پڑی تھی. کس کو؟ باپ کو، کہ تو نے مجھے بھیجا سو میں نے یہ کر دیا. اور صرف رپورٹ نہیں کی، اس نے یہ بھی کیا کہ ہمارے لیے سفارش بھی کی ہے اور ہمارے لیے دعائیں بھی کی ہیں. تو اس کو غور سے پڑھیں، کیونکہ آپ کے لیے اس میں یسوع نے دعا کی ہے. That's the most important thing to understand. تبھی ہم مسیح کے ہو سکتے ہیں. So let's look into these three chapter 17 of John, یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 17 باب. اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ باپ نے یسوع کا جلال ظاہر کیا تھا بپتسمے کے وقت، جب یسوع نے بپتسمہ لیا یوحنا سے، اور وہ جب باہر نکلا تو آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. سو باپ نے اس کا جلال ظاہر کیا، مگر اس وقت ضرورت نہیں تھی. جنہوں نے سننا تھا انہوں نے صرف سنا. اب دوبارہ اس کی ضرورت پڑی ہے. تب اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تو میرا جلال ظاہر کرے، کیونکہ اب جو وہ کرنے والا تھا اس سے اس کا جلال اور باپ کا جلال ظاہر ہونے والا تھا. آگے دیکھیں دوسری آیت میں، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. جب وہ جلال حاصل کرے گا تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا. اس لیے ہم مسیح کے ہیں. زندگی دینے والا تو مسیح ہے، اور کوئی زندگی دے نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں موت دینے والے چاروں طرف ملیں گے آپ کو، زندگی دینے والا ملتا نہیں ہے کوئی. وہ صرف یسوع سے ملتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع سے ملتی ہے.
سو ہم پر اس کو اختیار دیا گیا تھا باپ کی طرف سے، اور ہمیشہ کی زندگی ہے کیا اس نے بیان کیا. غور سے سنیں اس کو 3 آیت میں. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. دس از جیسس کرائسٹ اسپیکنگ ٹو گاڈ. کہ جب ہم خداوند کو جان لیتے ہیں، یسوع کو جان لیتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں. اور یہ جاننا سرسری طور پر نہیں ہے کہ نام جان لیا اور کام ہو گیا. یہ جاننا وہ جاننا ہے کہ ہم گہرائی سے اس کو پورے طور پر جان کر مان کر اس کے فالوور بن جاتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں 17 باب کی 11ویں آیت میں اگر جائیں، اور بہت سی باتیں میں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں چونکہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولس نے کون سی بات کو فالو کیا، کہاں اس نے ایگری کیا، یک دلی جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. 11ویں آیت میں آگے کو دنیا میں نہ رہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں. اب یہ جو ہے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ نہ تھا نہ ہونے والے. پریزنٹ ٹینس ہے. وی آر ان پریزنٹ ٹینس. آج ہم دنیا میں ہیں، یسوع نہیں ہے، پولس نہیں ہے، پطرس نہیں ہے، سارے شاگرد چلے گئے. کون رہ گیا؟ ہم رہ گئے اور اس کی تعلیم رہ گئی. That's what Jesus is saying. میں نہیں رہنے والا مگر یہ تعلیم رہنے والی ہے ہمیشہ کا. Because it's universal اور perpetual ہے. You cannot change it. میں آگے کو دنیا میں نہ رہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں. یہ ہم جانتے ہیں. It's given, it's history. اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر. اس لیے میں کہتا ہوں چیپٹر 17 کو ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں کہ ہماری حفاظت کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی ہے. صرف پولس کے لیے نہیں، صرف شاگردوں کے لیے نہیں، صرف اس دور کے لوگوں میں نہیں، آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی. ہمارا نام لکھا ہوا ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس کا نام لیتے ہیں اس نام کے وسیلے سے. پولس رسول کیا کہتا ہے یہاں پر؟ کہ جو خداوند یسوع کا نام لیتے ہیں اس نام کے وسیلے سے وہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری خداوند حفاظت کرے. سو آپ کی حفاظت خدا کر رہا ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں. یہ دعا کس نے کی ہے؟ پولس نے نہیں کی، نہ اپلوس نے کی، نہ کیفا نے، یسوع نے کی ہے. سو یاد رکھیں اس دعا کو. مگر ایک چیز اس نے اور ایڈ کی ہے، اس کو بھی غور سے سن لیں. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹوڈے. جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. یہ یونٹی کی دعا یسوع نے کی ہے تاکہ ہم یونٹی میں رہیں، یونائٹڈ رہیں، تاکہ ہم میں جدائیاں نہ ہوں، تاکہ ہم میں جھگڑے نہ ہوں. ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، فائن. ڈس ایگریمنٹ کو ڈس ایگریمنٹ ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جھگڑا نہیں آنا چاہیے بیچ میں. ہوتا ہے، وی نارمل پیپل، وی ڈونٹ تھنک alike بٹ وی بلیو alike. یہ ذہن میں رکھیں. ہماری سوچ شاید فرق ہو سکے لیکن ہمارا ایمان فرق نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان وہی ہے جو مقدسوں کا تھا، جس کی حفاظت کے لیے یسوع نے دعا کی ہے. سو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک ہوں. پولس رسول کیا کہتا ہے؟ اٹس این انٹرنیشنل یونیورسل. I don't know اور کوئی ٹرمز آپ خود ڈھونڈ لیں. اس نے سوال کیا تھا کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ Can we divide Jesus? جی
That's the question I want to ask you today. کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ Can you be united with each other? Can you be one family? Can you be one body, just like God and Jesus? کیا کہتا وہ؟ ہماری طرح، not physical، ہماری طرح ایک ہوں. This is what Jesus wants. This is what Paulus is telling. تاکہ ہم یک دل ہوں، یک رائے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں. اس کی اس دعا کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اتفاق سے رہیں، اور اتفاق سے رہنے کا ایک نتیجہ بڑا خاص جس کی ضرورت ہے ہمیں، اور وہ ہمیں کاملیت کی طرف لے کے جاتا ہے. کاملیت کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کامل کس کو کہتے ہیں؟ اٹس اے سیئنگ ان انگلش، نوبڈی از پرفیکٹ. اردو میں بھی کہتے ہیں کوئی بھی مکمل نہیں ہے. سو if you want to be perfect, you have to be united like God and Jesus. ہماری طرح ایک ہوں تو ہم کامل بھی ہوں گے، کیونکہ جب ہم کامل ہوں گے تو گنجائش نہیں رہ جاتی جھگڑے کی، برائی کی، دشمنی کی، کیونکہ ہم مسیحی ہیں، اور مسیح جان دینے والا ہے، لینے والا نہیں. مسیح نے کسی کی جان نہیں لی، تو ہمیں جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا. ایک بڑی اچھی آیت ہے، یاد ہے سب کو؟ جان دینے تک بھی، لینے کا کوئی ذکر نہیں ہے. جان دینے تک بھی وفادار رہو گے تو آپ مسیح کی طرح ہو جاؤ گے. مسیح نے کیا کیا تھا؟ جان دینے تک وفادار رہا، کامل ہو کر گیا. سب سے پہلا کلمہ کاملیت کا کلمہ ہے، معاف کر. معافی سے شروع کیا تھا اس نے. اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ معافی. جو گناہ ابتدا میں آیا اس کی معافی کے لیے یسوع آیا تھا. What else was his motive to come? دنیا میں آنے کا اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ معافی. انسان اور خدا میں جو خلا پیدا ہوا، جو جدائی ہوئی، اس کو ختم کرنے کے لیے یسوع کو آنا تھا. اب جب وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم ایک ہیں، جدائی نہیں ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ایک ہوں. جو یسوع نے کہا وہ یاد رکھیں کہ ہماری کاملیت جو ہے اس میں ہمارے اتفاق کا بڑا ہاتھ ہے. جب ہم آپس میں متفق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم کامل ہوتے ہیں. اور پھر ہم جو اس کا نام لینے والے ہیں ان کے لیے یہ کلام پرفیکٹ کلام ہے. ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بڑا ہنسا تھا جب، اور میں نے بہت سے کامنٹ بھی کیے تھے. پاکستان میں ہمارے لوگوں نے ایک وہ آیا تھا، کوئی غیر مسیحی پریچر، اس سے سوال کرتے تھے کس کا؟ بائبل کا. دنیا میں سب سے برا کام آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بائبل کی بات کسی غیر مسیح سے پوچھیں جس کا اپنا ایمان نہیں ہے کلام پر. وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ نہ پولوس بھی اگر یسوع کا کلام نہ سناتا تو آج یہاں نہ ہوتا. اس میں بائبل میں نہ ملتا اس کا کوئی بھی خط. جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں کلام کے بارے میں تو you should anticipate you will be misguided. آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھیں جس کو کلام کی سمجھ ہے. یاد رکھیں ہمیں کامل ہونے کے لیے یک دل یک رائے ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم یسوع کی طرح سے، جیسے یسوع نے دعا کی کہ خداوند ہماری حفاظت کرے، تاکہ ہم ایک ہوں. کس طرح سے؟
ہماری طرح ایک ہو. کس طرح سے؟ جیسے یسوع اور خداوند ایک. پھر اس نے ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے جو دعا میں ابھی ہم نے زبور گایا تھا نا، آنے والی نسل کے لیے بھی. 20ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے گا بعد میں، چیپٹر 17 جان کی. میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ برکتیں جو ہمیں ملتی ہیں، یسوع نے دعا کی ہوئی ہے، جب ہم کسی کو کلام سناتے ہیں ان تک ان برکتوں کو پہنچاتے ہیں. آنے والی پیڑھی کے لیے ہم وہ برکتیں چھوڑ کر جاتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت ہے. آئیے سروں کو جھکائیں. تیرے نام کی جے ہو، تیری حمد ہو، تیری تعریف ہو. تو باپ کے ساتھ یکرائے رہا، جو باپ نے کہا تو نے اس کو پورا کیا. ہماری ضرورت ہے کہ خداوند ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم بھی ایک ہو کر خداوند کاملیت کی طرف قدم اٹھائیں. ہم سب کی مدد کر، کلام کی سمجھ دے، اسے سمجھیں، دلوں میں رکھیں، اپنی زندگیوں میں استعمال کریں. ہم سب کو بڑی برکت ہے. میں تیرے نام سے مانگتا ہوں، سن اور قبول